بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم اکرمنی من نور الفہم واخرجنی من ظلمات الوہم۔ محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو ایمان والوں کے لیے انتہائی مقدس مہینہ، انتہائی برکتوں والا مہینہ بنایا ہے، اور آج 1445 ہجری کا رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعہ ہے۔ پھر شاید آئندہ سال ہماری زندگی میں رمضان آئے نہ آئے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ اگر رمضان ملنے کے باوجود، اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، اتنی رحمت ہونے کے باوجود انسان کے گناہ نہ معاف کیے گئے تو بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، جبکہ اس میں
چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ رب العالمین انسان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ روزے فرض بھی قرار دیے گئے ہیں، لیکن ساتھ یہ بشارت بھی دی گئی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اگر کوئی انسان ایمان رکھتے ہوئے نیکی کی نیت سے روزے رکھ لے گا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قیام کرتا ہے تو فضیلت ہے، خصوصاً لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام اللیل کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ انسان ایمان اور نیکی کی نیت سے قیام کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بخشش اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بخشش اور رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، انسان جب گناہ گار بنتا ہے تو انسان کا نفس گدلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انسان آہستہ آہستہ ہلاکت کے کنارے پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تمہیں مصائب پہنچتے ہیں، مصیبت پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اپنے تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ مصائب آ رہے ہیں۔ ویعفو عن کثیر، رہی بات رب کی تو اللہ اکثر گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ایمان والا اور دوسری طرف کافر اور فاسق، ان دونوں کے دل میں گناہ کا تصور الگ الگ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے یہ مثال دے کے سمجھایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ ایک مومن اپنے گناہوں سے ایسے ڈرتا ہے، گویا محسوس یہ کرتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور اس چیز کا ڈر محسوس کرتا ہے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گر پڑے۔ اور دوسری طرف فاجر قسم کا آدمی جو فاسق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، جس کا دل انتہائی مرجا چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا انداز کیا ہے؟ وہ ڈر محسوس نہیں کرتا، نافرمانیاں بھی کرتا ہے لیکن خوف دل میں نہیں آتا۔ اس کا انداز یہ ہے گویا کہ اس کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھتی ہے، یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس مکھی کو اڑا دیتا ہے۔ جیسے مکھی کے بیٹھنے اور اڑنے کا اس کی صحت پہ، اس کے جسم پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا، اسی طرح فاجر آدمی کے نفس پر گناہوں کا کوئی وبال دل میں کوئی محسوس نہیں ہوتا، اس کا بوجھ وہ محسوس نہیں کرتا۔ جبکہ آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں، آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی، لیکن کیسے خوف کھایا، کیسے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی۔ قرآن بتاتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھل کو نہیں کھانا، درخت کے قریب چلے گئے، پھل کو کھا لیا، بھول گئے تھے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ سے کلمات سیکھے، جو اللہ نے کلمات بتائے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو نے اگر معاف نہ کیا ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ دوسری طرف ابلیس کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک تو رب کی نافرمانی کی اور دوسرا اپنے گناہ پہ اڑ گیا، تکبر کیا، انکار کرتے ہوئے اللہ کی بات کو اس نے چیلنج کر دیا، میں نہیں کر سکتا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ اڑنا کام ابلیس کا تھا۔ آدم اور ابن آدم کا انداز کیا ہے؟ خطا ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رجوع کا جذبہ ہوتا ہے، ایمان والے کے دل میں اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہی انداز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے شاگردوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ کون سا دور ہے؟ انس بن مالک صحابی ہیں، جن سے خطاب کر رہے وہ کون ہیں؟ تابعین ہیں، خیر القرون کے افراد ہیں، لیکن انس بن مالک ان سے کہہ رہے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم اعمال کرتے ہو ایسے ایسے گناہ کر کے، پھر بھی تمہارے ہاں ان کا کوئی بڑا ہونا واضح نہیں ہوتا، تم ان کو بڑا نہیں سمجھتے، جیسے بال باریک ہوتا ہے ایسے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہو، جبکہ ہم انہی اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں من الموبقات، تباہ کرنے والے گناہوں سے شمار کرتے تھے۔ ہم یہ خوف کھاتے تھے کہیں ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری پکڑ نہ کر لے۔ اور ایک آدمی جس سے گناہ ہوتا ہے ساتھ توبہ کرتا رہتا ہے، ایسے بندے کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس سے کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، سچی توبہ کرتا ہے، زبان سے استغفار بھی کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین جواب میں کہتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے بندے کو اس چیز کا علم ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب موجود ہے جو اس کے گناہوں پہ اس کی پکڑ کرنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب دینا چاہے وہ عذاب دینے پہ بھی قادر ہے، لیکن اگر اس سے معافی مانگی جائے تو وہ رب معاف بھی کر دیتا ہے۔ کہا میرے بندے کو ابھی بھی اس چیز کا احساس موجود ہے، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر وقت گزرتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، سچی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین پھر کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے بندے کے دل میں یہ احساس موجود ہے کہ میرا ایک مالک ہے جو گناہوں پہ پکڑنے پہ بھی قادر ہے، معاف کرنے پہ بھی قادر ہے، معافی مانگی ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے آدمی کو اللہ معاف کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے 1000 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے معافی مانگے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا ایسے بندے کو اللہ کہتے ہیں تجھ سے غلطی ہوتی ہے، تو معافی مانگتا ہے، تیرے اندر یہ احساس موجود ہے اب میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، تیرا مواخذہ نہیں کروں گا، تیری پکڑ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ جب تک یہ جذبہ رہتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ہم اپنے دل میں یہ تصور رکھیں کہ ہمارا مالک ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ استغفار ہماری سننے والا ہے اور ہماری مغفرت کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں ایک لفظ ہے استغفار، استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت مانگنا۔ اس کے اندر 2 مفہوم بنیادی طور پہ پائے جاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے انسان زبان سے کہتا ہے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اور دوسرا مفہوم اس میں یہ ہوتا ہے اللہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دے، اللہ مجھ سے کمی ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ استغفر اللہ یہ چھوٹا سا جو جملہ ہے یہ 2 عظیم مفہوم رکھتا ہے، اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے، میرے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دے، اور ساتھ اگر توبہ کو شامل کیا جائے، توبہ میں مختصر انداز میں بتاتا ہوں چند چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اخلاص، دل کے ساتھ انسان گناہ کو گناہ سمجھے، پھر اعتراف گناہ بھی کرے، اللہ واقعتاً میں نے گناہ کیا ہے، اخلاص سے توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، دل سے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، پھر اس کے دل میں ندامت آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الندم توبہ، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ندامت کو بھی توبہ بنا دیتا ہے۔ اکیلی ندامت، اکیلی شرمندگی، احساس گناہ، اللہ کی نافرمانی کا خوف، اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ ندامت ہی بعض اوقات توبہ بن جاتی ہے۔ پھر زبان سے اقرار بھی ہوتا ہے اللہ معاف کر دے، پھر یہ بھی خیال ہوتا ہے آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے
انسان وہ گناہ چھوڑنے پر آمادہ بھی ہو. اگر مالی معاملات ہیں، کسی کے مال کو اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا، کسی کے مال پہ قبضہ کیا، اس کی معافی تلافی بھی کرواتا ہے، اس کا مال واپس بھی کرتا ہے. اگر یہ چند چیزیں جمع ہو جائیں ایسے شخص کی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو اللہ کی طرف توبہ نصوحہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، ایسی توبہ جس کے اندر اعتراف بھی ہو، انسان ندامت بھی کرتا ہو، دل سے معافی بھی مانگتا ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی رکھتا ہو، لوگوں کے معاملات بھی کلیئر کرتا ہو، لوگوں کے مال کو واپس کرنے والا ہو. کہا ایسی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اس میں نہریں جاری کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. کہا اس دن پھر اللہ کسی مومن کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین جیسے نبی کو رسوا نہیں کرتا، اسی طرح مومنوں کو بھی اللہ معاف کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے سامنے بھی نور ہوگا. دعا کرتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا. اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے. یہ مومن ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے دل میں خوف موجود ہے، توبہ نصوحہ کا جذبہ رکھتا ہے. ایسے بندے کی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. کہیں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. تم رب کی ذات کو پہچانتے نہیں ہو؟ وہ رب تو وہ رب ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، وہ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. اس کے گناہوں کے باوجود اللہ درگزر کر دیتا ہے. وہ ذات اس طرح کی ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. سورۃ مومن کی پہلی آیات ہیں. فرمایا وہ رب وہ ہے غافر الذنب، انسان کے گناہ کو معاف کرنے والا بھی ہے، اس پہ پردہ ڈالنے والا بھی ہے. وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے، اس کے رجوع کو ماننے والا بھی ہے. 60 سال کا بھولا ہوا آخر کار زندگی کے اختتام میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اللہ 60 سالہ میرے گدلے ہوئے ہیں، 60 سالوں میں گناہ کرتا رہا، اللہ ابھی تیرے در میں بارگاہ میں آ گیا ہوں، تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ میرے 60 سالہ گناہ معاف کر دے. یہ جملہ بولنے کی دیر ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کبھی بھی ناامیدی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی انسان کے دل میں یہ تصور آنا ہی نہیں چاہیے میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا. بھائیو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان کے دل میں ندامت آئے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ بخش دیتے ہیں. وہ مالک تو ایسا مالک ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. رات کے وقت اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کما یلیق بشان، جیسے اللہ کے شان کے لائق ہے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یہ امید دلاتے ہیں لیتوب مسیء النہار. اور دن کے اندر گناہ کرنے والے، دن میں خطائیں کرنے والے، میری بغاوت کرنے والے، اب رات کا وقت ہو چکا، مجھ سے توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والا، رب کی بغاوتیں کرنے والا، جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے اللہ تب بھی ہاتھ ملاتے ہیں اگر رات کی تاریکی میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ رب العالمین اس قدر معاف کرنے والا ہے. اس رب کا تصور اپنے دل میں رکھیں. اپنے گناہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ مالک اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ہماری توبہ کا منتظر ہے، استغفار کا منتظر ہے. جیسے ہی ہم رب کی طرف رجوع کریں گے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. مشرکین مکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کہا شرک کرتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ہم قتل کرتے رہے، جرم بہت زیادہ ہے، جرموں کی طویل لسٹ موجود ہے. اب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، اسلام اچھا لگتا ہے، دین اچھا لگتا ہے، لیکن جب سابقہ زندگی کی طرف دیکھتے ہیں
پھر دل میں ڈر محسوس ہوتا ہے کیا بنے گا ہمارا سابقہ ایام کا، سابقہ زندگی کا کیا بنے گا؟ ہم زندگی میں بغاوتیں کرتے رہے، چوریاں ہم کرتے رہے، قتل ہم کرتے رہے، ڈاکہ زنی ہم میں موجود تھی، دنیا کا برے سے برا کام ہم کرتے رہے، ہمارے اعمال کا کیا بنے گا؟ ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ ابن عباس فرماتے ہیں جب مشرکین مکہ نے یہ بات فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بولے نہیں کہ رب نے قرآن اتارا اور بتا دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو اپنے نفسوں پہ گناہوں کے ساتھ اسراف کر چکے ہیں، اتنے گناہ کیے کہ حد سے زیادہ گناہوں کے ساتھ نفس کو گدلا کیا، میلا کر لیا ہے، ان لوگوں سے کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ رسول اللہ کے خلاف آتے بھی رہے، مسلمانوں سے لڑتے بھی رہے، سارے جرم ان میں موجود ہیں، لیکن امید ان کو بھی دلائی جا رہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رجوع تو کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ سارے گناہ معاف کرے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کا وصف ہے، اللہ گناہ بخش بھی دیتا ہے، ان میں پردہ بھی ڈالتا ہے، پھر لوگوں پہ رحمت بھی نازل کرتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بھی گناہوں کا ذکر کیا تھا، اسلام قبول کرنا چاہا، پیغمبر زمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے سامنے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ابسط، اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں ما لک یا عمر، عمر یہ کیا بات ہے؟ خود تو نے کہا میں نے ہاتھ بڑھایا، اب ہاتھ کو پیچھے کر رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سابقہ گناہ میرے موجود ہیں، مجھے یہ پہلے بتائیں میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اما علمت یا عمر، تجھے اس بات کا علم نہیں ہے، تو تجھے اس بات کا پتہ نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب انسان مطیع بن جاتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جرم ہوئے تو کیا ہوا، رب کی بارگاہ میں آ جا، زندگی کے اندر توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین پکارتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، کہا ابن آدم تو مجھ سے دعا کیوں نہیں کرتا، مجھ سے امید کیوں نہیں رکھتا؟ میرے اوپر تیری امید ہونی چاہیے، تیری ایک امید ہونی چاہیے، تو مجھ سے مانگ کے دیکھ، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اور آدم کے بیٹے تیری غلطیاں اتنی ہیں زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی نیلی چھت تک گناہ ہی گناہ ہیں، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، پھر تم مجھ سے معافی مانگے اتنے گناہوں کے بعد؟ کہا غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو مجھے ملے اس حال میں کہ تیرے پاس زمین کے براؤ کے مطابق گناہ ہی گناہ ہیں، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، لیکن اگر ان غلطیوں کے اندر ایک غلطی نہ ہو، تو نے مجھ سے شرک نہ کیا ہو، تو میری رحمت دیکھ، لاتیت بقرابھا مغفرہ، میں تیرے لیے ساری زمین کو مغفرت سے بھر دوں گا، میں تو وہ رب ہوں۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، سورۃ الفرقان پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات ذکر کی ہیں کہ وہ یہ جرم نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے نہیں ہیں، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ چوریاں نہیں کرتے، ان کے اندر یہ خامیاں نہیں ہوتی۔ ساتھ کہا جو یہ خامیاں کرے گا یلقا اثاما، اس کو گناہ دیا جائے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، یضاعف له العذاب، اس کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اس جہنم کے اندر اس کی توہین کی جائے گی، یہ اہانت کے ساتھ وہاں رہے گا،
لیکن ساتھ ساتھ امید دلا دی یہ جرم کرنے والا تو عذاب کی لپیٹ میں آئے گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جرم بہت زیادہ ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا بہت بڑا جرم ہے، زنا کرنا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کے مرتکبین جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، لیکن کہا الا من تاب، امید ابھی باقی ہے، جو توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، وآمن وعمل عملا صالحا، حقیقت میں مومن بن جائے، نیک عمل کرنے والا بن جائے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی غلطیوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ رجوع کی دیر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت والے دن ایک انسان کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، یہ آخری آدمی ہے جس کو جنت میں بھیجا جائے گا، جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے پیش کرو، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کے سامنے رکھو کہ فلاں اس نے گناہ کیا تھا، فلاں غلطی کی تھی، اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ جب اس کے گناہوں کو تو انسان اقرار کرے گا، لیکن دل میں ڈر محسوس کرتا ہوگا ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں، میرے تو بڑے بڑے گناہ ابھی موجود ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا تیری ہر غلطی کے بدلے میں تیرے لیے نیکی لکھ رہا ہوں، جتنی تیری غلطیاں ہیں میں ان غلطیوں کو نیکیاں بنا رہا ہوں۔ پھر یہ کہے گا اللہ میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ بھی موجود ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات کی اللہ کے نبی ہنس پڑے، حتی بدت نوازج، اتنا ہنسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں یہ بھی نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ تبسم فرماتے تھے، اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈر رہا تھا، لیکن جیسے ہی امید پیدا ہوئی ہے اللہ مجھ پہ رحمت کرنے والا ہے، اللہ میرے گناہوں کو نیکیاں بنا رہا ہے، ساتھ ہی کہنا شروع ہو گیا ہے ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اس قدر رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا ایک مومن اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنے قریب کریں گے، اس پہ پردہ ڈال دیں گے، لوگوں کے سامنے اسے رسوا نہیں کریں گے، اور پاس کرنے کے بعد یہ کہیں گے انی سترتھا لک فی الدنیا وانا اغفرھا لک اليوم۔ پہلے اعمال اس کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس کے گناہ اسے دکھائے گئے، سارے گناہوں کا اقرار کرے گا، ساتھ دل میں ڈر محسوس کرتا ہوگا ابھی میں مارا جاؤں گا، ابھی ہلاک ہو جاؤں گا، یہ جرم تو میں نے دنیا میں کیے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہیں گے انی سترتھا لک فی الدنیا وانا اغفرھا لک اليوم، دنیا میں میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج میں تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ اگر ہم ایسے اعمال کر لیں، حقیقی مومن بن جائیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کا عیب دیکھتا ہے، اس کے اندر کوئی خامی دیکھتا ہے، لیکن اسے ذلیل نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے بدنام نہیں کرتا، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ مالک اس قدر رحم کرنے والا ہے سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، کسی کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، صرف پردہ نہیں ڈالے گا بلکہ اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ ایسے اعمال سر انجام دیں جن کے ساتھ انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، اس نے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، پوچھتے ہیں اعملت من الخیر شیء، یہ بتا دنیا میں تو نے کوئی رہتے ہوئے نیکی بھی کی تھی؟ اب یہاں سے تصور کریں، دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ کس قدر گناہ گار ہوگا کہ پوچھنا پڑ رہا ہے کہ تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا ایک نیکی مجھے یاد ہے، کنت آمر فتیانی، میں نے اپنے جوانوں کو یہ حکم دیا تھا، اپنے کام کرنے والے لوگوں سے کہا تھا لوگ آتے ہیں مال مانگتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، دے دیا کرو۔ اگر کوئی بندہ آسانی والا ہے، امیر آدمی،
آ کے قرض لیتا ہے پھر مہلت مانگتا ہے اسے بھی مہلت دے دیا کرو، لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے، کمزور اور ناتواں ہے، وہ مفقود الحال ہے، اس کے حالات اچھے نہیں، اب وہ اگر تم سے مہلت مانگتا ہے تو تم اسے ویسے ہی معاف کر دو، اس کے ویسے ہی پیسے معاف کر دو، اسے کہو رہنے دو۔ ساتھ کیا کہتا تھا؟ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ہم اس لیے مہلت دے رہے ہیں یا اس لیے اس کو معاف کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہم سے تجاوز کر دے، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا جو روح قبض کرنے کے لیے گئے تھے، تجاوزوا عن، میرے بندے سے تجاوز کر دیں، معاف کر دیں اسے۔ اعمال ایسے کریں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا واقعہ ذکر کیا جو برائیاں کرنے والی تھی، بدکارہ تھی، لیکن ایک دن اس نے کنویں میں پانی پینے کے لیے جب اتری، ایک پلہ دیکھا، اس نے دیکھا کہ اسے پیاس لگی ہوئی ہے، وہ ہانپ رہا ہے، وہ چھوٹا سا جو کتا ہے وہ زمین پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے تری لینے کے لیے، پیاس کی شدت ہے، اس نے اپنا موضع اتارا، اس کنویں سے پانی بھرا، اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس خاتون کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ مالک اس قدر معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے اس نے خاردار ٹہنی دیکھی، کانٹے دار ٹہنی دیکھی، اس نے اسے پکڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ کس لیے؟ کہ لوگ گزرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس نے اس لیے اس ٹہنی کو ہٹا دیا۔ فشکر اللہ فغفر اللہ، وہ قدردان مالک بہت قدر کرتا ہے انسان کی، بہت زیادہ نیک اعمال کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اپنے دل میں ہر وقت خوف پیدا رکھیں، اللہ رب العالمین کا ڈر رکھیں۔ بھائیو گناہ ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کمیاں نہیں ہوتی، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن رجوع الی اللہ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی تھا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فوت ہونے کے قریب ہوا اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کے کہتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے جاؤں گا، میرے جرم ایسے ہیں مجھے اللہ بہت زیادہ عذاب دے گا، تو اس لیے کیا کرو میری لاش کو راکھ بنا دو، جلا کر میرے مرنے کے بعد راکھ بنا دینا، پھر کچھ کو سمندر میں بہا دینا، کچھ کو آندھی والے دن کا انتظار کرنا، جب تیز ہوا چلے گی میری اس جلائی ہوئی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا۔ یہ دیکھیں کہ ڈر دل میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس نے فوت ہوا اس کے بچوں نے ایسے ہی کر دیا، اسے جمع کیا اور پوچھا لما فعلتا، میرے بندے تو نے ایسے کیوں کیا ہے؟ جواب آیا من خشیتک یا ربی وانت عالم، اللہ تو بھی جانتا ہے تیرا ڈر بہت زیادہ تھا، تو اسے ڈرتا تھا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو یہ حکم دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ڈر کی وجہ سے اس کو معاف کر کے جنت بھیج دیا۔ اللہ رب العالمین اس قدر آسانیاں کرنے والا ہے، اس قدر بخشش کرنے والا ہے۔ کبھی بھی کسی کی نا امیدی میں نہ آئیں، کبھی بھی کسی کی بات سن کر کہ یہ جرم ہے پتہ نہیں معاف ہوگا کہ نہیں۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی موجود ہے، سانسیں موجود ہیں، جب تک غرغرہ نہیں آتا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے موت کا وقت قریب آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، موت کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس سے پہلے انسان شرک سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ معاف کر دے گا، کفر سے توبہ کرنا چاہے اللہ معاف کر دے گا، نفاق سے توبہ کرنا چاہے منافقت کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ جرائم اللہ بڑے بڑے معاف کر سکتا ہے، باقی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یا باقی عام کبیرہ گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی معاف کر دے گا۔ سورج غروب جو مغرب کی جانب سے طلوع ہونے تک انسان کی توبہ قبول ہوگی اگر ہم امید رکھیں اللہ رب العالمین پر کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس امید کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کی غلطیوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، 99 آدمیوں کو قتل کیا، ایک کم 100 قتل کیا ہے۔ اتنے جرم کرنے کے بعد ایک راہب سے ملا، اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ یاد رکھیں جب بھی مسائل پوچھنے ہوں تو یہ نہ دیکھیں بہت نیک آدمی محسوس ہوتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، نمازی پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نہ دیکھیں بلکہ عالم کا انتخاب کریں۔ راہب سے پوچھا جی میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، بتائیں میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے، کوئی دروازہ ہو جس سے میں داخل ہو کے اللہ سے معافی مانگ لوں، جنت میں چلا جاؤں۔ اس راہب نے کہا اللہ اللہ کر رہا تھا کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک آدمی کو قتل کرنے والا کہ انسانیت کو اس نے قتل کیا، تو نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے اسے بھی قتل کیا، 100 کی گنتی پوری کی، لیکن پھر بھی دل میں ایک خوف سا آ گیا کہ میں رجوع کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک عالم کے ساتھ اس کا سامنا ہوا، ایک عالم سے اس نے پوچھا بتائیں میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد پوچھتا ہے میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا من یحول، کون ہے حائل ہونے والا، کون ہے رکاوٹ بننے والا؟ تیرا معاملہ ہے، تیرے رب کا معاملہ ہے، معافی مانگ اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ لیکن ایک چیز اسے سمجھا دی کہ اب اس معاشرے میں نہ رہ، یہاں رہے گا تیری برائیاں دوبارہ آ جائیں گی، تیرے وہی جرم دوبارہ ہو جائیں گے، فلاں وادی کی طرف فلاں بستی کی طرف چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا وہاں علماء کی جماعت تھی، نیک لوگوں کی جماعت تھی، اس کی طرف اس کی رغبت دلائی گئی، وہاں اسے بھیجا گیا۔ راستے میں جا رہا تھا اس نیت کے ساتھ ہی میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میں اس بستی میں رہنے والوں میں بن جاؤں گا۔ رستے میں گیا، اس کے پاس فرشتے آئے، روح قبض ہوئی ہے، فوت ہوئے ہیں، وہ آدمی فوت ہوا ہے۔ اب 2 فرشتے ہیں، رحمت والے بھی ہیں عذاب والے بھی ہیں۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں اس نے رحمت کی طرف قدم بڑھا لیا تھا، اس ندامت کے ساتھ چلا تھا، میرا رب کسی طریقے سے مجھے معاف کر دے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ گناہ کرتا رہا، ساری زندگی گناہوں میں اس نے بسر کی ہے، اب اس لیے ہم اسے لے کے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک آسانی پیدا کر دی، کہا زمین کو ماپ لو، اگر تو زیادہ سفر کر لیا ہے، زیادہ اس نے زمین طے کر لی ہے، پھر اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں، لیکن اگر تھوڑا ہی چلا ہے، زیادہ نہیں چلا، تو پھر عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، پڑھیں حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو ابھی رہتا تھا اس کو کہا تو سکڑ جا، جو سفر طے کیا تھا کہا تو پھیل جا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اس قدر رحم کرنے والا ہے، ہم امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ ہم گناہ گار تو بہت ہیں لیکن تیرے اوپر امید رکھتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جو بندہ 3 مرتبہ یہ جملہ بولے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پورے اخلاص سے دعا کرتا ہے، پورے اخلاص سے کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس رب سے مغفرت مانگ رہا ہوں جو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زندہ بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے، میں اس کے سامنے التجا کرتا ہوں میرے گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ اخلاص سے یہ دعا کر لے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، حدیث کے الفاظ ہیں میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو، حالانکہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، کہا اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اگر اخلاص سے یہ دعا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار بتایا ہے،
استغفار کے اندر جو سردار ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، کہا جو بندہ یہ کلمات کہہ دے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ میرا نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا تیرے ربوبیت کو مانوں گا، تیری الوہیت کو مانوں گا، اللہ جتنی میرے ہاں طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق میں اپنے عہد پہ قائم ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں، اللہ تیری رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، تیری نعمت کا اقرار بھی کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی صبح کے وقت یہ کلمات کہہ دے، رات تک اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اتنے جامع کلمات۔ اور اگر کوئی رات کے وقت پڑھتا ہے، دن تک، صبح طلوع ہونے تک اگر اس کی موت آتی ہے، یہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا اور اس کو جنت کا مہمان بنا دے گا۔ ہم ایسے اعمال کریں جس کے ساتھ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور سب سے بنیادی بات اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ توبہ ہے، استغفار ہے۔ اللہ رب العالمین استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ سری ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔